حبیب کبریا تم ہو۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة. صدق الله العظيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى تحابوا. ألا أدلكم أمرا إذا أنتم فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. محترم سامعین اور عزیز اسلامی بھائیوں اور محترم بزرگوں، اللہ تعالیٰ کا ہم سب پر بے شمار احسان ہے اور بے شمار نعمتوں سے ہم لطف اندوز ہوتے رہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہم پر موسلا دھار بارش کی طرح برستی رہتی ہیں. اگرچہ ہمارے اعمال ایسے نہیں ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ کی نعمتیں پھر بھی ہم پر بارش کی طرح برستی رہتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ ہمیں کامیاب کرنا چاہتا ہے. اللہ تعالیٰ یہ چاہتا ہے کہ میرا بندہ دنیا میں رہ کر کامیاب ہو کر میرے پاس آئے. اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کا سلسلہ شروع فرمایا، اور ہر نبی نے اپنی قوم کو، اپنی امت کو اللہ سے جوڑنے کی اور اللہ سے قریب ہونے کی دعوت دی. ہر نبی نے اپنی قوم کو سمجھایا کہ اللہ کی بات مان لو، اللہ کو ایک مان لو، اور مجھے اللہ کا رسول تسلیم کر لو، تم لوگ کامیاب ہو جاؤ گے. حضرت نوح علیہ السلام نے بھی اپنی قوم کو سمجھایا اور تقریباً 950 برس تک سمجھاتے رہے، لیکن قوم انکار کرتی رہی. بہت سے لوگوں نے اپنے نبی سے طرح طرح کے مطالبے شروع کر دیے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے انبیاء کے ہاتھوں پر کچھ مطالبے پورے بھی کیے ہیں، تاکہ یہ لوگ ان مطالبوں کو دیکھ کر یہ ایمان لے آئیں. لیکن پھر بھی بہت سارے لوگ محروم القسمت تھے اور وہ لوگ ایمان نہیں لائے. اسی طریقے سے انبیاء کا سلسلہ چلتا رہا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں تشریف لائے. آپ نے بھی امت کو سمجھانا شروع کیا. سمجھانے سے پہلے اور نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے سارا عرب آپ سے بے انتہا محبت کرتا تھا. آپ سے بے انتہا محبت کے دعوے کیے جاتے تھے.
اگر کوئی مسئلہ پیش آ جاتا تو آپ کی وجہ سے وہ مسئلہ حل ہو جاتا۔ نبوت سے پہلے جب آپ کی عمر تقریباً 35 سال تھی تو خانہ کعبہ کی تعمیری کام خانہ کعبہ کے اندر تعمیری کام شروع ہو رہا تھا اور خانہ کعبہ کی تعمیر کی جا رہی تھی۔ تو جب حجر اسود کے رکھنے کی باری آئی تو لوگوں میں اختلاف ہو گیا اور ہر قبیلے نے، ہر شخص نے یہ چاہا کہ اس مبارک کام کو میں انجام دوں، اور لوگوں میں بے انتہا اختلاف ہو گیا، یہاں تک کہ جھگڑے اور لڑائی کی صورت بن گئی۔ تو کچھ لوگوں نے جو سمجھدار تھے انہوں نے مشورہ کیا اور یہ طے کیا کہ ایسا کرتے ہیں کہ جو شخص آئندہ کل سب سے پہلے یہاں آئے گا وہی ہمارے درمیان فیصلہ کرے گا اور اس کی بات کو ہم سب مانیں گے۔ چنانچہ اگلے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم سب سے پہلے تشریف لائے۔ تو جب سب نے دیکھا کہ محمد تشریف لائے ہیں تو سب نے ایک زبان ہو کر کہا تھا کہ ہم آپ کی بات مانیں گے، آپ جو چاہیں ہمارے درمیان فیصلہ کر سکتے ہیں۔ اور آپ کا حکیمانہ فیصلہ کہ آپ نے فیصلہ یہ کیا کہ تمام قبیلے کے بڑے بڑے سرداروں کو، جتنے قبیلے تھے ان کے بڑے بڑے لوگوں کو یہ طے کیا کہ ایک چادر لائی جائے اور چادر کا ایک ایک کونا ہر قبیلے کے لوگ پکڑ لیں اور پھر اپنے دستے مبارک سے اس حجر اسود کو اٹھا کر چادر میں رکھا اور یہ لوگ وہاں سے اٹھا کر خانہ کعبہ تک لائے جہاں اس کو رکھنا تھا، جہاں آج موجود ہے۔ اور پھر وہاں آنے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دستے مبارک سے اٹھا کر دیوار میں نصب کر دیا، دیوار میں رکھ دیا۔ اس طریقے سے آپ کے فیصلے کی وجہ سے ایک بہت بڑا جھگڑا اور بہت بڑی ہونے والی لڑائی ختم ہو گئی کہ نبوت کا دعویٰ کرنے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بے انتہا احترام کیا جاتا تھا، آپ کی عزت کی جاتی تھی، آپ کو امین کہا کرتے تھے۔ لیکن جب نبوت کا دعویٰ کیا ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملی ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبوت سے کچھ عرصے پہلے تنہائی پسند کرتے تھے۔ غار حرا ایک پہاڑ ہے، وہاں جا کر آپ عبادت کرتے تھے۔ تو ایک موقع پر حضرت جبریل علیہ السلام تشریف لائے اور آپ سے کہا کہ آپ پڑھیے۔ اقرا، اقرا کے معنی آتے ہیں پڑھنا، کہ پڑھ۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما انا بقاری، کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ پھر جبریل علیہ السلام نے زور سے سینہ دبایا اور کہا کہ پڑھیے۔ پھر آپ نے فرمایا کہ میں پڑھا ہوا نہیں ہوں۔ اس طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو 3 مرتبہ دبایا گیا اور پھر سورہ علق کی 5 آیتیں تلاوت کی، آپ نے ان کو پڑھ لیا۔ یہاں سے آپ کو نبوت ملی ہے، اور نبوت ملنے کے بعد جب آپ نے اعلان کیا ہے اپنی قوم کے اندر، اپنے قبیلے کے اندر، اس کا بھی واقعہ یہ لکھا ہے حدیثوں میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک موقع پر صفا پہاڑی، وہاں پر صفا پہاڑی ہے، وہاں پر چڑھ کر آپ نے لوگوں کو مخاطب کیا اور نام بنام لوگوں کو بلایا
کوئی تو خود آیا اور کسی نے اپنے نوکر کو، اپنے خادم کو، اپنے غلام کو بھیج دیا کہ دیکھو محمد بلا رہے ہیں، محمد کیا پیغام سناتے ہیں، کیا کہتے ہیں، ذرا سن کر آؤ۔